سورہ یونس کی آیت نمبر 108 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين۔ صدق اللہ۔ آپ فرما دیجئے، اے لوگو، تمہارے پاس حق پہنچ چکا ہے تمہارے رب کی جانب سے۔ اب جو کوئی ہدایت پر آئے گا تو اپنے لیے ہدایت پائے گا، اور جو بہک جائے گا تو اپنے نقصان میں بہکے گا، اور میں تمہارے اوپر مختار نہیں ہوں۔ اور آپ چلیے اس حکم پر جو آپ تک پہنچے، اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ بہتر، سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب انسان کو پیدا کیا تھا، آدم علیہ السلام کو پہلے جنت میں رکھا، وہاں سے پھر لمبا واقعہ ہے کہ دنیا میں اتارا، تو پھر ساتھ میں یہ فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ تم جو دنیا میں جا رہے ہو تو وہاں میری طرف سے اگر تمہارے پاس رہنمائی آئے تو اس پر چلنا ہے۔ یہ گویا کہ انسان کو جب دنیا میں بھیجا تو ساتھ ہی اللہ نے دنیا کی زندگی کیسے گزارنی ہے اور اس جنت میں واپس کیسے پہنچنا ہے، یہ اس کی ذمہ داری بھی ساتھ ہی لی، اور وعدہ کیا کہ یہ ہوگا۔ تو عملاً ایسا ہوا کہ پہلا انسان وہ آدم علیہ السلام ہے، اور وہ پہلے نبی بھی ہیں اللہ کے، صرف عام انسان نہیں تھے بلکہ اللہ کے پیغمبر بھی تھے۔ تو ان کے راستے سے، ان کے وقت سے یہ ہدایت الہی اور ہدایت ربانی چلی آ رہی ہے۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے زمانوں میں اس ہدایت کے روشن چراغ اور علم بردار تھے۔ جس نے ان کی بات مانتا چلا گیا وہ ہدایت پاتا چلا گیا، اور ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جنت کا راستہ ملتا چلا گیا۔ اور جو آدمی سیدھے راستے پہ آ جائے اور پھر سفر شروع کر دے تو منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ کوئی تیز رفتار ہوتا ہے، کوئی کم تیز رفتار ہے، لیکن بہرحال راستہ سیدھا ہو اور سفر جاری ہو تو منزل آ جاتی ہے۔ تو جو آدمی بھی انبیاء علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پہ چلا وہ کامیاب ہو گیا، منزل کو پہنچ گیا۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے رہے، پھر سب سے آخر میں امام الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو جو اللہ کی ہدایت اور گمراہی کے مقابلے میں حق
ہر نبی کی زبان سے اللہ نے جاری کیا، وہ حق یہاں پہنچ کر اپنی انتہا کو پہنچا ہے۔ جیسے نبوت کا سلسلہ اپنی انتہا کو پہنچا ہے، تو کمالات نبوت بھی انتہا کو پہنچے، کمالات رسالت بھی انتہا کو پہنچے، کمالات اولو العزم بھی اپنی انتہا کو پہنچے۔ اسی طریقے سے جو ہدایت ان کے واسطے سے، انبیاء علیہ السلام کے واسطے سے آئی، وہ ساری ہدایت سمٹ کر اور جامع صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کی صورت میں اور آپ پر نازل شدہ وحی یعنی کلام الہی کی صورت میں انسانوں کے پاس آ گئی۔ یعنی اس سے بڑھ کر کوئی ہدایت نہیں ہے اور اس سے جامع بھی کوئی چیز نہیں۔ اس لیے قرآن پاک کے بارے میں فرمایا کہ یہ گزشتہ تمام انبیاء علیہ السلام کی جتنی کتابیں ہیں، جتنے صحف ہیں، جتنی بھی اللہ کی طرف سے ان کو عطا کی گئی تھی وحی کی لکھی ہوئی صورتیں، ان سب کا جامع ہے۔ یہ اللہ تک جانے والی ایک بڑی شاہراہ ہے، جرنیلی سڑک ہے۔ اور جو باقی انبیاء علیہ السلام کے صحیفے یا کتابیں تھیں وہ یہ سمجھیں کہ چھوٹے راستے ہیں جو بڑے راستے کو ملتے ہیں جا کر۔ تو قرآن پاک یہ سب سے جامع اور بڑی کتاب اور شاہراہ ہدایت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہستی اور شخصیت ہے وہ بھی تمام انبیاء علیہ السلام کی صحبتوں کی اور نبوتوں کی جامع ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارند تنہا داری۔ یوسف علیہ السلام کا حسن، عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک جس سے مردہ زندہ ہوتے تھے اور بیماروں کو شفا ملتی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ سفید، اللہ نے ان کو ایک معجزہ عطا فرمایا تھا کہ اپنی بغل میں ہاتھ دیتے تھے اور بعد میں نکالتے تو باہر وہ روشن ہو کر نکلتا تھا۔ تو یہ فرمایا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری۔ جتنی بھی خصوصیات اور جتنی بھی خوبیاں تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی، وہ ساری خوبیاں آپ کے اندر رکھ دی ہیں۔ تو آپ امام الانبیاء بنے۔ امام وہ ہوتا ہے جو سب سے بہتر ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہوئے۔ تو اس لیے فرمایا یا ایھا الناس۔ اس سے پہلے جو نبی تشریف لاتے رہے عموماً وہ اپنی اپنی قوموں کی طرف تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں جن کا زمانہ قیامت تک ہے اور مخاطب روئے زمین ہے۔ اس لیے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، دوسری جگہ فرمایا کہ اے انسانوں میں تمہاری سب کی طرف اللہ کا پیغمبر بن کے آیا ہوں، سب کی طرف، کوئی انسان اس سے خارج نہیں، نہ کوئی یہودی، نہ عیسائی، نہ ہندو، نہ بدھ، نہ پارسی، نہ مجوسی، کوئی بھی اس سے خارج نہیں، سب کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت آئی ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ کوئی یہودی، کوئی عیسائی جو مجھ پر ایمان نہیں لائے گا وہ دوزخ سے نہیں بچ سکتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ایک دفعہ آپ نے تورات کے کچھ کاغذات دیکھے، اوراق دیکھے، تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ تورات میں ہم دیکھ رہے ہیں آپ کی تصدیق۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے وہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ حضرت عمر کو اندازہ نہیں ہوا، لوگوں نے کہا کہ آپ کی طرف سخن ہے۔ تو جب ان کو اندازہ ہوا چھوڑ کے پھر تشریف لایا، اور رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی ورسولا، کہ میں اللہ کے رب ہونے پر، حضور آپ کے نبی ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر دل سے راضی ہوں۔ یہ معذرت کی۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو سنو، یہ تو تورات ہے، اور یہ کہاں تک صحیح ہے کہاں تک غلط ہے اللہ ہی جانے، کیونکہ یہود تحریف تو کیا کرتے تھے، تورات میں کچھ کا کچھ کر دیتے تھے، لیکن بہرحال یہ اگر صحیح بھی ہو، بالکل 100% درست بھی ہو، تو یہ تورات ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر صاحب تورات بھی آ جائیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام بھی اگر آج موجود ہوتے، حیات ہوتے، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، تو ان کو بھی میرا کلمہ پڑھنا پڑتا، یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات سب سے بلند، اور آپ کے نبوت سب سے جامع، اور سب نبوتوں کی جامع، آپ کی کتاب سب کتابوں کی جامع۔ اس لیے قرآن پاک کا بھی کوئی بدل نہیں ہے، کوئی اس کا متبادل نہیں، کوئی بھی چیز نہیں ہو سکتی۔ قرآن ایک ایسی اللہ نے نادر چیز ہمیں عطا فرما دی، اپنا کلام، کلام اس کی صفت ہے،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب ہمیں عطا فرمائے. یہ دو نعمتیں اس امت کے پاس ایسی ہیں کہ ان کی کوئی نظیر کسی امت کے پاس نہیں ہے. نہ کلام پاک ہے یہ ان کے پاس، اور نہ ہی یہ جو نبوت ہے یہ باقی امتوں کے پاس ہے. یعنی وہ کتنی بابرکت زبانیں ہیں، اس پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام رشک کرتے ہیں اس امت پر، ہمارے اوپر، کہ تمہیں اللہ نے کیسے نبی عطا فرمایا اور کیسی کتاب عطا فرمائی. کتنی بابرکت زبانیں ہیں جو اس کلام پاک کی تلاوت کرتی ہیں. تو اس لیے فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے. اب کس چیز کا انتظار ہے تمہیں؟ حق اپنی آخری صورت میں، اپنی انتہائی شکل میں کھل کر سامنے آ گیا ہے. کوئی بات ڈھکی چھپی رہ نہیں گئی. اس لیے آپ نے فرمایا اپنے صحابہ کو، ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا ونہارھا سواء، تمہیں جو میں شریعت دی ہے میں نے، یہ جس راستے پر تمہیں چھوڑا ہے، یہ ایسا روشن راستہ ہے کہ یہاں دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے. اس پر کوئی الجھاؤ نہیں، کوئی کسی قسم کا. اس کے عقیدے بڑے واضح، ملت ابراہیم حنیفہ، عقیدہ توحید بہت واضح، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، صمد ہے، احد ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. رسالت نبوت بہت واضح، بالکل خالص اصلی شکل میں آج تک امت کے پاس یہ چلا آ رہا ہے دین، جس دین کو آپ نے مکمل کیا. قرآن اپنی اصلی حالت میں، عقائد اپنی اصلی حالت میں، عبادات اپنی اصلی حالت میں، معاشرت، اخلاق، ایک ایک چیز اللہ نے محفوظ کر کے ہمارے سامنے پہنچا دی. تو یہ جیسے خطاب اس زمانے کے لوگوں کو آج بھی ہے، قیامت تک چلے گا. یہ یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق بالکل پہنچ چکا ہے، کھل کر آ چکا ہے. اب تو صرف عمل کی باری ہے. اس لیے جو عمل کرے گا، فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، اس کا فائدہ اپنا ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں کسی قسم کا. پوری کائنات، ایک کائنات نہیں، کھربوں کائناتیں اس طرح کی جمع ہو جائیں اور وہ ساری کی ساری اللہ کی فرما بردار ہو جائیں، تو اس کے قدرت میں ایک ذرے کا فرق نہیں پڑتا. اور سارے کے سارے اگر نافرمان ہو جائیں، ابلیس بن جائیں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی قدرت میں ایک ذرے کا فرق نہیں پڑتا. وہ ذات ہے. اگر کسی نے ہدایت پانی ہے تو اپنا فائدہ ہے. نماز پڑھنی ہے اپنے لیے، روزہ رکھنا ہے اپنے لیے، زکوٰۃ دینی ہے اپنے لیے، حج کرنا ہے اپنے لیے، کسی سے حسن خلق کا مظاہرہ کرنا ہے اپنے لیے، ماں باپ کی خدمت کرنی ہے اپنے لیے، یہ تمہارا فائدہ ہے. فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ. اور اگر الٹے راستے پہ چلے، ومن ضل فانما یضل علیہا، جو الٹے راستے پہ چلے گا تو اپنے ہی نقصان ہے، اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارے گا، کسی کا کوئی نقصان نہیں. اس لیے دنیا میں جو اچھا عمل ہے وہ جنت ہے، اور جو برا عمل ہے جہنم ہے. تو آدمی اپنے اوپر جہنم کی آگ جلاتا ہے، اور اگر اچھا عمل کرتا ہے تو اپنے اندر اپنا آپ کو جنت میں لے جاتا ہے. وما انا علیکم بوکیل، فرمایا کے ساتھ آپ ان کو یہ بھی کہہ دیں میرے کوئی ذمہ دار نہیں ہو تمہارا، میں نے تمہیں جو پہنچانا تھا پہنچا دیا. وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول کے ذمے پہنچا دینا کھول کر. ہدایت کا معاملہ اگلا اللہ کے ہاتھ میں. آگے فرمایا واتبع ما یوحی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا حکم یہ ارشاد فرمایا کہ لوگ جو مرضی کرتے رہیں لیکن آپ نے اپنے راستے پہ چلنا ہے. یہ خطاب تو حضور کو لیکن ہے اصل میں مسلمانوں کو، کیونکہ حضور تو چلیں گے اس راستے پر، وہ تو اس راستے کے موجد ہیں. تو امت کو بھی یہ خطاب ہے اس ضمن میں کہ جو مرضی ہوتا رہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تم اصلاح احوال کی کوشش پوری کرو اپنی جتنی ہو سکے کسی سے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر کسی کو ہدایت نہیں ملتی تو تمہیں ہلکان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنا عمل سیدھا رکھو. واتبع ما یوحی الیک واصبر، لوگوں کی طرف سے اگر تنگی ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، ذہنی اذیت ہے، جسمانی اذیت ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، تو بہرحال اس پر صبر کرو. حتی یحکم اللہ، یہاں تک کب تک صبر کرو؟ یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ آ جائے. اور اس کا فیصلہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں تو دنیا میں آ جاتا تھا، لیکن بعد میں اب جو اصل فیصلے کا دن ہے وہ تو وہی ہے مالک یوم الدین، قیامت کا دن، جس کو رکھا ہی فیصلے کے لیے اس نے. دنیا فیصلے کی جگہ ہی نہیں ہے.
یا کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہلکا پھلکا اس کے آثار دکھا دیتے ہیں، ورنہ فیصلہ اصل میں یہاں ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ ایک چھوٹا سا آدمی جو گناہ گار جس کو قبر میں عذاب ہونا ہے، اسے سانپ آنا ہے اس پر، اور وہ ایک بے نمازی ہے، ہوگا جس نے ایک نماز چھوڑی ہے، اس کو ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک سانپ ڈسے گا، اور ایسے ڈسے گا کہ فرمایا کہ وہ ایک دفعہ ڈنگ مارے گا تو مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھنس جائے گا، تقریباً 100 فٹ تک، اتنی شدت ہوگی اس کے اندر. اور اگر وہ سانپ اپنی پھونکار اس زمین پر مار دے تو سارا سبزہ جل کر راکھ ہو جائے، اتنی شدید. تو یہ تو اتنا سا عذاب ہے، ایک دفعہ پھونکار اس کی، ڈنگ نہیں کا، پھونکار کا. اگر وہ دنیا پر مارے تو یہ حال ہو جائے تو دنیا میں کہاں عذاب آ سکتا ہے اور کہاں ثواب آ سکتا ہے. جنت کی ایک حور اگر اپنا ناخن دکھا دے تو یہ سورج شرما جائے، اگر اپنا دوپٹہ لہرا دے تو زمین مہک جائے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ پوری زمین کو مہکانے کے لیے، ایک ہال کو مہکانے کے لیے، گھر کو مہکانے کے لیے کتنی خوشبو چاہیے ہوتی ہے، تو وہ کیا چیز ہوگی. اس لیے دنیا میں جنت آ نہیں سکتی، نہ جہنم آ سکتی ہے. یہاں تو اللہ تعالیٰ اس کا ہلکا ہلکا اثرات دکھا دیتے ہیں. یہ جو قوموں پر عذاب آئے دنیا میں، یہ تو اس عذاب کی قسط بھی نہیں تھی. ایک وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، فرمایا کہ ہم انہیں چھوٹا عذاب چکھائیں گے، بڑا عذاب نہیں. جو اصل عذاب ہے وہ نہیں آئے گا. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ ان کو تھوڑی سی سمجھ آ جائے. تو اس لیے اصل فیصلے کا دن تو آگے ہے. وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، اور میں اس وقت تک کو تم انتظار کرو جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آ جاتا. اس لیے دنیا میں چلتا ہے، دنیا میں اس کو بھی روزی ملے گی، اس کو بھی صحت ملے گی، اسے بھی عافیت ملے گی جو خدا کا منکر ہے، جو خدا کو گالیاں دیتا ہے. گالی بکنے والے کو بھی خدا پالتا ہے. دنیا میں تو ایسے ہی نظام چلتا ہے. حتی یحکم اللہ وہو خیر الحاکمین، وہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا تو وہی ہے. اس سے اچھا فیصلہ کرنے والا، انصاف کرنے والا کوئی اور ہو نہیں سکتا. انسان ایسا انصاف نہیں کر سکتا جیسا انصاف اللہ کریں گے، اور وہ اس دن انصاف ہوگا. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. خیر کی ہے تو بھی سامنے آئے گی، برائی کی ہے تو بھی سامنے آئے گی. وہ دن ہی ایسا یوم تبلی السرائر، وہاں سب راز کھل جائیں گے، سب کیے کرائے کھلیں گے، سب فائلیں کھلیں گی، سب کیس کھلیں گے. فما له من قوت ولا ناصر، اور نہ وہاں کوئی سفارش، نہ وہاں کوئی پشت پناہی، نہ وہاں کسی کی تعلقات کام آئیں گے، نہ کسی کی مدد کام آئے گی. ایک انسان اکیلا ہے، فرشتے گواہ ہیں، اعمال نامہ گواہ ہے، ہاتھ گواہ ہیں، پاؤں گواہ ہیں، جسم گواہ ہے، زمین گواہ ہے، ہر چیز اس کے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار، اور یہ اکیلا انسان کھڑا ہے. نہ یار، نہ دوست، نہ رشتہ دار، نہ عزیز، نہ ماں، نہ باپ، کوئی بھی ساتھ نہیں ہے. تو اس دن سے فرمایا ڈرو. وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج الحمدللہ ہماری سورہ یونس مکمل ہو گئی. آئندہ سے سورہ ہود سے ابتدا ہوگی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدین والدنیا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اقض حاجاتنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. یا اللہ اپنے قرآن پاک کے اس عمل کو، اس درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما.
یا اللہ شریک ہونے والوں کو قبول فرما، آنے کو، بیٹھنے کو، سننے کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنے کلام پاک کی نورانیت اور اس کا نور ہمارے دلوں میں داخل فرما، اللہ ہماری روحوں میں داخل فرما، اس کی برکات سے ہمیں مالا مال فرما، ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہمارے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، اڑوس پڑوس والوں کو، محلے والوں کو، شہر والوں کو، بستی والوں کو، ملک والوں کو، پورے روئے زمین پر بسنے والے مسلمانوں کو اور پھر انسانوں کو یا اللہ اس کی برکات سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہماری سب مشکلیں آسان فرما، سب پریشانیاں ختم فرما، معاش کی پریشانیاں، معاشرتی پریشانیاں، رشتوں کی پریشانیاں، اولاد کی پریشانیاں، مال جان، عزت آبرو، ایمان کی سلامتی، عزت کی سلامتی، آبرو کی سلامتی، یا اللہ سب کی حفاظت فرما، یا اللہ سب کی حفاظت فرما، یا اللہ پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، یا اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، جو بھی بیمار ہیں، جہاں بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، یا اللہ سب کو عافیت نصیب فرما، یا اللہ سب کو راحت نصیب فرما، سب کو سکون نصیب فرما، جو بے گھر ہیں انہیں نیک گھر نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد نصیب فرما، یا اللہ ملک پاکستان میں امن و امان، یا اللہ یہاں کی معاشی صورتحال کے اوپر بھی یا اللہ اپنی نظر کرم فرما، یا اللہ یہاں کے حکمرانوں کو بھی درست اقدام لینے کی اور فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس ملک کو جو کلمے کے نام پہ بنا، کلمے والا ملک بنا، یا اللہ امن امان کا گہوارہ بنا، دین اسلام کا قلعہ بنا، یا اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، وہاں کی رونقیں بحال فرما، وہاں کے تقدس کو یا اللہ بحال فرما، وہاں کے حکمرانوں کو بھی یا اللہ سچا مخلص مسلمان حکمران بننے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔